عمران خان نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے یا ان کو ایک خبر ایسی ملی ہے کہ ان کو محمد مرسی کی طرح راستے سے ہٹایا جا سکتا ہے، ایلیمینیٹ کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ محمد مرسی ایجپٹ کے وہ بدنصیب صدر تھے جن کی عدالت کے اندر ایک لوہے کے پنجرے میں ڈیتھ ہو گئی۔ کاز آف ڈیتھ جو ہے، جو ریزن آف ڈیتھ تھا، وہ ہارٹ اٹیک بتایا جاتا ہے، لیکن ایجپشین ایکسپرٹس اور ایک پروفیسر سے جب میری بات ہوئی، انہوں نے مجھے کہا کہ نہ صرف محمد مرسی بلکہ مجھے کہا کہ ان کا ایک نوجوان بیٹا جو تھا، جو اپنی 30s میں تھا، اس کی بھی اسی طرح سے مسٹیریسلی اس کے بعد ہارٹ اٹیک سے ڈیتھ ہو گئی ہے، اور یہ معاملہ جو ہے اس کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا گیا۔ یہ جو کوئی بھی جو علیمہ خان کہہ رہی ہیں، اگر یہ صحیح ہے اور اس کے پیچھے کیا برین ویو ہے، اس کی کیا پولیٹیکل امپلیکیشنز ہوں گی پاکستان کے لیے اور پاکستان کی فوج کے لیے، میں اس کے اوپر چند لمحوں میں بات کرتا ہوں۔ یہاں صرف اتنا ایڈ کر دوں کہ کل جو دن اب شروع ہو رہا ہے تھرسڈے کا، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے معزز جج جناب میاں گل حسن اورنگزیب جو ہیں، انہوں نے عمران خان اور ان کے وکلا کی وہ پٹیشن لگائی ہے باوجود اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کے، جس میں عمران خان کے وکلا نے یہ استدعا کی ہے کہ عمران خان کو کسی بھی ملٹری کورٹ اور عدالت کے ملٹری ٹرائل کے لیے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کی خلاف ورزی ہے، پاکستان کے کی خلاف ورزی ہے، اور یہ پٹیشن یہ کہتی ہے کہ خطرہ یہ ہے کہ جس طرح سے جنرل فیض کو گرفتار کیا گیا اور اس کے حوالے سے جس طرح سے سٹیٹمنٹس دی گئی ہیں ISPR کی طرف سے، سوشل میڈیا کے اوپر بہت سے حکومت کے ترجمانوں اور اسپوکس پرسنز کی طرف سے، وہاں خطرہ یہ ہے کہ جنرل فیض جو ہیں وہ ایک وٹنس کے طور پہ ان کو استعمال کیا جائے گا، وعدہ معاف گواہ کے طور پہ عمران خان کے خلاف۔ تاہم اب تک جو مزید ہمارے پاس پچھلے 48 گھنٹوں میں ایویڈنسز اور سٹیٹمنٹس آئی ہیں، جیسے محسن بیگ صاحب نے ایک بہت لمبا چوڑا ٹویٹ کیا ہے، فیصل واڈا جس قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، اور بھی بہت سے لوگ جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں PMLN کے یا حکومت کے ترجمان جو ہیں، ان کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جنرل فیض نے کوئی وٹنس سٹیٹمنٹ تو عمران خان کے خلاف نہیں دی۔ تو ہم یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سے واٹس ایپ کے میسیجز کے ذریعے، ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے، غالباً آڈیو میسیجز کے ذریعے، ویسے میرا نہیں خیال کہ جنرل فیض جو ہیں جیسا کانشیس آدمی جو ہے وہ لوگوں کو بہت کھل کے بلیک اینڈ وائٹ میں نہ تو ٹیکسٹ میسیجز لکھتا ہوگا نہ ہی آڈیو میسیجز لکھتا ہوگا، بڑا ہی مشکل چانس ہے۔ ہمارا بھی کسی زمانے میں ان سے انٹریکشن رہا ہے، وہ تو یس نو 3 PM 4 PM، اس کے علاوہ کوئی میں نے ان کا میسج آج تک بہت ہی کم دیکھا ہے۔ لیکن بہرحال تو ابھی ان کا کیس یہ ہے کہ ہم نے بہت سی ایسی ایویڈنس اکٹھی کر لی ہے جو عمران خان اور جنرل فیض کو اکٹھے امپلیکیٹ کر سکتی۔ یہاں مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ عمران خان کی جو مین ججمنٹ تھی ہیومن کیریکٹر کی، وہ کتنی کمزور تھی۔ مطلب لوگوں کی ہوتی ہے کمزور، میری بھی کوئی بات اچھی نہیں ہے، لیکن محسن بیگ، فیصل واڈا اور پتہ نہیں اس قسم کے کتنے لوگ جو ہیں جن کو عمران خان نے اپنے رائٹ لیفٹ کے اوپر کسی زمانے میں بہت اپنے قریب کیا ہوا تھا، اٹ ڈزنٹ ریفلیکٹ ویری ویل آن عمران خانز ہیومن ججمنٹ اینڈ مین ججمنٹ۔ دیکھیں، اس کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ جو پورا ملٹری ٹرائل کا فساد ہے، یہ صرف ایک بنیادی وجہ سے کھڑا کیا گیا ہے، جو میں جس کو سمجھتا ہوں اب تک میرے انالیسس میں، وہ یہ ہے کہ عمران خان کو میڈیا کی نظر سے، جو میڈیا کی ایکسیس ہے، جو عمران خان تک ان کے وکلا کی ایکسیس ہے، عمران خان تک پولیٹیکل لیڈرز کی ایکسیس ہے، کچھ اور لوگ بھی آ کے ان کو مل لیتے ہیں، حبیب اکرم بھی شاید مل لیتے ہیں، سلمان اکرم رادہ بھی مل لیتے ہیں، اس پوری ایکسیس کو ختم کیا جائے تاکہ عمران خان لوگوں کے ذہنوں سے محو ہو جائے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی کامیاب اسٹریٹجی ہوگی، بٹ یہی اس وقت مجھے ایک اسٹریٹجی لگتی ہے، دس از ٹو میکسیمائز دی کنٹرول آن دی پرسن آف عمران خان۔ اب ایجپٹ کے حوالے سے چند جملے اور کامنٹس میں ایڈ کر دوں، چونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ GHQ کے اندر یہ پاکستان میں کہیں برین ویو پائی جاتی ہے کہ جو کچھ ایجپٹ میں ہوا ہے مرسی کے ساتھ، یہ جنرل سسی گاٹ اوے ود اٹ، اسی قسم کی چیزیں آسانی سے پاکستان میں بھی کی جا سکتی ہیں۔ پہلا پوائنٹ یہ سمجھیے کہ ایجپٹ جو ہے اٹ از روٹڈ ان 4000 ایئرز آف ہسٹری، یعنی ایجپشین سینس آف آئیڈینٹی جس کے ساتھ ایجپشین ملٹری کمانڈ اور وہاں کی سیکولر کلاسز اور وہاں کی جوڈیشری آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، وہ ایجپٹ کی اسلامک تہذیب نہیں ہے بلکہ ایجپٹ کی ایجپشین سینس آف آئیڈینٹی ہے جو 4000 سال سے چلی آ رہی ہے۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ 2 یہ ہے کہ ایجپشین ملٹری نے جب انور سادات نے کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ سٹرائک کیا یوم کپور کی جنگ کے بعد، 1973 کی جنگ کے بعد، تو ایجپٹ نے اس میں یہ فتح ان کو ملی کہ ان کا پوائنٹ آف ویو ونڈیکیٹ ہوا جب اسرائیل سے امریکہ نے انہیں ان کے پیس کے ان ریٹرن انہیں سینائی کا پیننسولا اور ڈیزرٹ واپس دلا دیا، اور اس کے بعد سے ایجپٹ کو امریکہ ہر سال $5 بلین دیتا تھا۔ ابھی بھی $5 بلین دیتا ہے یا $3.5 بلین دیتا ہے، میں نے چیک نہیں کیا، لیکن ایجپٹ کو ہر قسم کی فائنینشیل مدد دی گئی، ایجپٹ کا گزارا بھی اسی پہ ہوتا ہے، اور اسی ڈیل کے نتیجے میں GCC کے اندر ایجپٹ کو سعودی عربیہ اور UAE جو ہیں وہ بھی اس کی بہت زیادہ مدد کرتے ہیں۔ ڈیل یہ ہے کہ ایجپٹ اس خطے میں اسرائیل کو محفوظ رکھتا ہے۔ اب پاکستان کے اندر بھی میں دیکھتا ہوں کہ ایک پیلپیبل ڈیزائر ہے پاکستان کی ملٹری کمانڈ میں کہ ہمیں اس خطے میں کوئی نیا رول مل جائے، کیونکہ اب رول ہندوستان کے خلاف ریزسٹنس کا نہیں ہے، رول یہ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ مل کے ویسٹ کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو سرو کرنا ہے۔ وہ رول ہو کیا سکتا ہے؟ وہ نیا رول یا تو کوئی افغانستان کے حوالے سے ہو سکتا ہے، وہ ایران کے حوالے سے ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک مجھے کوئی میننگ فل رول اس حوالے سے بنتا نظر نہیں آیا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کوشش ضرور ہے۔